नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक हमारे शहर हैदराबाद फ़रकंद बुनियाद का सवाल है, पुराने शहर को वही अहमियत हासिल है जो पुरानी दिल्ली को अहमियत हासिल है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, आप देखेंगे कि तेलंगाना की तारीख हो या आंध्र प्रदेश की तारीख हो या हिंदुस्तान की तारीख हो, पुराने शहर हैदराबाद के बगैर मुमकिन नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हैदराबाद एक मिनी इंडिया है, एक छोटा हिंदुस्तान है जिसमें तमाम हिंदुस्तानी बसते हैं और गंगा जमनी तहज़ीब की जो रिवायात है यहाँ से सारे मुल्क को एक पैगाम देती हैं कि हम एक हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक पुराने शहर का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह पुराने शहर को बदनाम करने की कोशिश की गई और कहा गया कि यहाँ कोई यानी तालीम याफ्ता लोग नहीं रहते। यहाँ तक कहा गया कि बहुत पसमानदगी भी पाई जाती है। लेकिन हम ये फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि पुराने शहर में ऐसे यानी गौहर नायाब हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ज़हीन बच्चे हैं जिन्होंने तालीमी शोबे में गैर मामूली कारनामे अंजाम दिए हैं। और आज आपको बता दूं कि हज़ारों की तादाद में आपको पुराने शहर में डॉक्टर्स भी दिखाई देंगे, इंजीनियर्स भी दिखाई देंगे और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के माहिर भी नज़र आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पुराने शहर के बारे में ये गलत तासुर दिया जाता है ओल्ड सिटी के बारे में, लेकिन ओल्ड सिटी हकीकत में देखा जाए तो गोल्ड सिटी है। और इस गोल्ड सिटी के बारे में आपको बता दूं कि हालिया अरसे के दौरान जानबूझकर इसके बारे में कहा गया कि यहाँ बरखी चोरी की जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि पुराने शहर के लोग जिस अंदाज में हुकूमत को टैक्स देते हैं वो बहुत गैर मामूली है। और असल खबर यह है कि तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अब वाज़ेह तौर पर कह दिया है, क्योंकि आपने देखा कि कुछ अरसे से ये अफवाह चलाई जा रही थी कि अडानी ग्रुप को पुराने शहर में बरखी बिल्स की वसूली का यानी ठेका दे दिया गया है, कंट्रैक्ट दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये गलत इतलात है और इसकी तरदीद खुद तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने किया है। और आपको ये भी बता दूं कि करीम अंसारी नामी एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सवाल किया था इस सिलसिले में और उसका जवाब में कहा गया है कि अडानी ग्रुप से इस ज़िमन में कोई यादाश्त मुफाहमत पर और माहिदे पर दस्तखत नहीं हुए हैं। बहरहाल हमारे दरमियान माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक मौजूद हैं। हम चलते हैं सिद्दीक साहब के पास और उनसे सवाल करते हैं कि सिद्दीक साहब, पुराने शहर हैदराबाद के बारे में जिस अंदाज में अफवाह उड़ाई गई थी कि यहाँ पर अडानी ग्रुप को बरखी बिल्स मौसूल करने का काम दिया जा रहा है, ठेका दिया जा रहा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये तो गलत है। जी ये ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थी रियाज साहब, बिल्कुल एक आप जिसको ऑथेंटिक कह सकते हैं वो न्यूज़ नहीं थी, खाली अफवाहें चलाई जा रही थी। लेकिन अब उसकी तरदीद हो चुकी है। लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में, मैं समझता हूँ जाना। और खामखा के जो है ना ओल्ड सिटी को बदनाम किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो है ना, इन्हें जानबूझ के इसको जो है ना पसमानदा रखा गया है। कई ऐसी चीज़ें हैं उसको डेवलप की जा सकती है। अदरवाइज़ वहाँ पे जो है ना मैन पावर की कमी नहीं है, वहाँ पे बेहतरीन सलाहियतों के हामिल वहाँ पे नौजवान रहते हैं, अफराद रहते हैं। और तारीखी तौर पर भी देखें तो बड़े बड़े लोग जो है ना वहाँ पे रहा करते थे। और उसको जो है ना मतलब जानबूझ के नज़रअंदाज किया गया, जो है ना आहिस्ता से एक ऑफिस को शिफ्ट किया गया वहाँ से। तो वहाँ की जो मसाइल है उनको हल करें तो फिर से दोबारा वो काफ़ी जो है ना एक सुनहरा एक सिटी बन सकता है वो शहर, ओल्ड सिटी जो है ना मिल जाके। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक शहर हैदराबाद की बुनियाद डाली जा रही थी उस वक्त आपको बता दूं कि मीर मोमिन साहब जो कुतुब शाही दौर के जो दीवान थे, वज़ीर आज़म थे, तो आपको बता दूं कि उन्होंने कहा था कि हैदराबाद, यानी डिज़ाइनर भी थे हैदराबाद के वो, उन्होंने कहा था कि हैदराबाद ईरान का एक इंतहाई खूबसूरत शहर असफ़हान जो है वो असफ़हान 9 होगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस अंदाज में उन्होंने कहा था। और उसी तर्ज पर हैदराबाद चार मीनार की जो मस्जिद है, चार मीनार दरअसल वो एक मस्जिद है, चार मीनार की तामीर अमल में आई थी और वहाँ पर चार मीनार में ही मदरसा भी कायम किया गया था। और आपको बता दूँ अतराफ व अकनाफ में लाड़ बाज़ार आप देखेंगे या फिर पत्थर गट्टी वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज में 5000 से ज़ायद दुकानात भी तामीर किए गए थे। और आपको ये भी बता दूँ कि 4 कमानें भी तामीर की गई थी। तो अब जहाँ तक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का सवाल है, ये जो उसने वजाहत कर दी है कि अडानी ग्रुप को कोई ऐसा ठेका नहीं दिया गया, इससे मैं समझता हूँ कि आवाम को राहत मिलेगी। ऐसा अगर दिया जाता है तो पूरे शहर को देना चाहिए ना, खाली ओल्ड सिटी को क्यों दिया जाता? ये बात समझने के काबिल है कि पूरे हैदराबाद को देंगे ना, अगर देंगे अगर वो जो है ना, तो खाली ओल्ड सिटी को देने का मतलब क्या है?
تو سراسر جو ہے نا یہ بالکل یہ غلط نیوز ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں جی اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے حکومت کی جانب سے کوئی ایسی وضاحت نہیں آئی، ایکسپلینیشن نہیں آیا، بالکل بالکل جو ہے نا نہیں آیا کوئی بھی، اور یہ بالکل جو ہے نا غلط نیوز ہے، یہ آتھینٹک نہیں ہے میرے خیال سے جانا۔ جی بہرحال ناظرین اب ہم چلتے ہیں حیدرآباد ہی، لیکن حیدرآباد کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ ریاستی وقف بورڈ اس بات کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ کل ان سے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جو تشکیل دی گئی ہے وقف ترمیمی ایکٹ کے سلسلے میں، تو آپ کو بتا دوں کہ اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو رہی ہے ریاستی وقف بورڈ کی ایک ٹیم، اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج تیسرا اجلاس ہوا مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا، جس میں کئی وزارتوں نے نمائندگی کی ہے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو میٹنگ ہوگی وہ بہت اہم ہوگی، اور اس میں ریاستی وقف بورڈ اپنا موقف بھی ظاہر کر دے گا اور بتائے گا کہ کس طرح ناانصافی کا باعث بنائے گا یہ وقف ترمیمی بل، اور یہ وقف ترمیمی بل پوری طرح اینٹی مسلم ہے اور اقلیتوں کے خلاف ہے، اور جو وقف کے یعنی مقاصد ہوتے ہیں اس کے خلاف ہے۔ اور یہاں تک وقف بورڈ کا سوال ہے، اگر وقف بورڈ میں اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، یعنی کلیکٹر کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، کلیکٹر کو اختیارات دے دیے جاتے ہیں، اور اس میں غیر مسلم کو ممبر بنایا جاتا ہے یا شامل کیا جاتا ہے، خواتین کو شامل کیا جاتا ہے یعنی غیر مسلم، تو یہ بالکل ایسا لگے گا یہ وقف بورڈ نہیں بلکہ یہ انڈومنٹ ہو گیا ہے۔ بالکل یہ اینٹی مسلم ہے ریاض صاحب، سراسر جو ہے نا جان بوجھ کے اس میں مداخلت کر کے مسلمانوں کی پراپرٹی کو ہڑپنا ہے۔ حکومت کا صرف ایک ہی مقصد ہے اس میں، جس قسم کی ترمیمات رکھی گئی ہیں، جو تجاویز رکھی گئی ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی نیت بالکل ٹھیک نہیں ہے اور ساری پراپرٹی کو ہڑپ لینا ان کا مقصد ہے۔ اب بتائیے کلیکٹر کو کیا معلوم کہ کون سی وقف پراپرٹی، وقف ہوتا کیا ہے، وقف پہلے تو وہ اس کا کانسیپٹ ہی نہیں معلوم نا، نہیں معلوم ہے کہ انڈومنٹ والوں کو ہی نہیں معلوم ہے وقف پراپرٹی ہوتی کیا ہے، یہ صرف مسلمس میں کانسیپٹ، تو غیر جوئی طور پہ گھسا کے لوگوں کو جو ہے نا، غیر لوگوں کو گھسا کے اس کو جو ہے نا ہڑپنا کرنا، یہ سب بالکل حکومت کی جو نیت ہے اس پہ شبہ ہے ہم کو جانا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ارکان پارلیمنٹ کا سوال ہے، ایک خانگی بل بھی پیش کرنے چاہیے، خاص طور پر انڈیا اتحاد کے جو خاتون ارکان پارلیمنٹ ہے ان میں سے کسی کو چاہیے کہ پارلیمنٹ میں ایک خانگی بل پیش کرے اور اس کے ذریعے اس بات کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرے، بل لائے کہ جو لوگ یعنی جو مرد حضرات اپنے بیویوں کو چھوڑ کر فرار اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے بیماری ہو یا کوئی کمزوری ہو، جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی بھاگ جاتے ہیں، یا پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے خیالات بھی نہیں ملتے، وہ بھی بھاگ جاتے ہیں، تو ایسے جو بھگوڑے شوہر ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کے لیے ایک بل پیش کیا جانا چاہیے، کیونکہ آج ہندوستان میں خواتین پر بہت ظلم ہو رہا ہے، اور جو گھریلو تشدد ہے وہ تو بہت ہی بھیانک رخ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ریاض صاحب یہ بالکل جو ہے نا، دیکھیے آپ کئی قسم کے سماجی اس کے اوپر جو ہے نا اثرات ہوتے ہیں، جب ایک مانوی گھر ٹوٹنے کے برابر ہی ہے، بریک اپ ہے وہ، اگر آپ جو ہے نا لاپتہ ہے شوہر کئی زمانے سے چلے گیا ہے، کوئی ریزن سے ہو، تو وہ انکمپلیٹ ہے گھر ہو، تو وہاں پہ کئی برائیاں بھی آ سکتے ہیں، کئی پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں، سماجی لعنتیں آ سکتی ہیں، تو برابر آپ جیسا کہ برابر ایک بل لا کے اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے میرے خیال سے جانا۔ اور ویسے بھی ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خواتین سے بہت زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے مسلم بہنوں کے لیے انہوں نے طلاق کا قانون لایا، بہت ہمدرد ہیں وہ، اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ خواتین سے ہمدردی حقیقت میں رکھیں گے تو اس طرح کا بل ضرور لائیں گے، تاکہ ان شوہروں کو جو بھگوڑے ہیں انہیں ایک سبق سکھایا جائے، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں، انہیں سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہمارے ہندو بہنوں کا سوال ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ برنداون میں کئی ایسی بیوائیں ہیں جن کی حالات بہت خراب ہیں اور ان کی زندگی ایک تازیان عبرت بن چکی ہے۔ کئی ایسے مقامات پر ہیں جہاں پر ہندو بیوہ بہنوں کی حالتیں بہت خراب ہے، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، حد تو یہ ہے کہ نہ انہیں ادرک دی جاتی ہے، نہ پیاز دی جاتی ہے، نہ کوئی انہیں یعنی لذت کی جو غذائیں ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں، اور نہ ہی صحت مند غذائیں انہیں دی جاتی ہیں۔ ریاض صاحب جب بار بار چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، مسلم پرسنل لا ہے، مینٹیننس ہے، وراثت ہے، تو وہاں پر پھر کیوں وہاں پہ تبدیلی کیوں نہیں جاتی؟ ان کے پاس بھی لا ہے نا، ان کا بھی پرسنل لا، اس کا نام نہیں لیا تھا، اس میں تو تبدیلی کرنا چاہیے نا۔ بار بار مسلمانوں کی مسلم پرسنل لا کو چھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیا ہمارے وزیر اعظم کو بہت زیادہ محبت ہے، جی جی جی، طلاق ثلاثہ بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں، وراثت کا مسئلہ ہے، نئے نئے قسم کے قوانین لا کے جو ہے نا مسلسل چھیڑتے رہتے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے طلاق کا جہاں تک سوال ہے، آخری منزل ہے وہ، یعنی اگر بہت آپ یہ برداشت نہیں کر پا سک رہے ہیں، دونوں کا گزارا ساتھ نہیں ہو رہا ہے، آخری وہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے اسلام میں، اور آپ کو بہت مجبوراً اس کا حکم دیا گیا ہے، لاسٹ ریسورٹ ہے، حل ہے اس کا، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے 2 چانسز بھی دی گئے نا، 1 2 3 تیسرا آخری بالکل، اور اس کے لیے سخت لعنت ملامت بھی کی گئی اگر طلاق ہوتی ہے تو وہاں پہ۔ جی جی، بہت
بہت افسوس اس کی کو بات بار بار لے کے جو ہے نا آپ بدنام کرنے کی کوشش کریں ساری برادری کو، یہ صحیح نہیں رہا. حالانکہ مسلم عورتیں اس قانون کے خلاف ہے، بالکل. اور وزیر اعظم نریندر مودی کہتے ہیں کہ ہم ان کے ہمدرد ہیں. اگر آپ ہمدرد ہیں تو ہجومی تشدد کے جو واقعات پیش آئے ہیں دادری سے لے کر آج کے ہریانہ تک، تو اس پر آپ کیوں قابو نہیں پاتے؟ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تبریز انصاری، آپ وہاں دیکھیے مغرب یعنی چھتیس گڑھ جھارکھنڈ وغیرہ میں جو واقعات پیش آئے ہیں صدیق صاحب، 29 دن کا دولہا اسے قتل کر دیا گیا ہے، اس کی ہڈیاں توڑ دی گئی ہیں، اور یہ اس لیے کیا گیا اور اس شبے میں کیا گیا کہ وہ مسلمان ہے اور اس نے گائے کا گوشت یا پھر اس طرح کے بہانے تلاش کرتے ہوئے قتل کیے جا رہے ہیں، ہجومی تشدد کا شکار بنایا جا رہا ہے. تو کیا یہ ان مسلمان جو بہنیں ہیں وزیر اعظم کی، یہ ان کے بھائی نہیں ہے؟ کیا ان کے شوہر نہیں ہے؟ یہ ان کے باپ نہیں ہے؟ تو پھر آپ کو مسلم خواتین سے ہمدردی اور مسلم مردوں سے نفرت، یہ کیا ہے؟ صرف دکھاوٹی ہے، بناوٹی ہے، لپ سروس ہے ریاض صاحب. ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے مسلم خواتین سے. جی آپ جو ہے نا، آپ فار ایگزامپل لیجئے طلاق ثلاثہ، آپ طلاق دیتے ہیں اس کے لیے آ کے جیل میں بند کر دے رہے ہیں. جی پھر مینٹیننس کون دے گا؟ اس کا کون ہے پھر اس کا؟ اس کے جو بچے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ کیا وزیر اعظم کی حکومت یہ دے گی؟ خالی ہمدردی ہے کہ چلو طلاق دے دیا، اس کو جیل میں ڈال دو اس کے ہسبینڈ کو. اب بتائیے کہ کتنا جو ہے نا بیہودے قسم کا، بے بنیاد، کچھ انہیں تکی نہیں ایسا قانون بنا رہے ہیں. اور دوسری بات، ہندوستان میں بے روزگاری اس قدر بڑھ گئی ہے، خواتین پر مظالم ہو رہے ہیں، خواتین کے ریپ ہو رہے ہیں، ہر دن ہندوستان میں 120 ریپ کے واقعات پیش آتے ہیں. اس کے خلاف آپ کام کرنے کی بجائے آپ وقف ترمیمی ایکٹ لا رہے ہیں، حالانکہ یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس کا حل کا موقع دینا چاہیے. آپ کو اس میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن آپ نے ایک دوسرے تمام مسائل سے، جو اہم مسائل ہیں یعنی بے روزگاری کے مسائل ہیں، کسانوں کا احتجاج ہے اور ہمارے جو نوجوانوں میں بے چینی پائی جاتی ہے، وہ مسائل سے ہندوستان دوچار ہے. گھریلو تشدد میں اضافہ ہوا ہے، بیٹیوں کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، ماؤں کی عزتوں کیا ایسا لگتا ہے کہ داؤ پر لگی ہوئی ہیں. آپ اس پر توجہ دینے کے بجائے آپ صرف مسلم ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ وقف ترمیمی ایکٹ. وقف ترمیمی ایکٹ کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ وقف ترمیمی ایکٹ نہیں، بلکہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وقف بورڈز کو تمام جو ہے جوڈیشل پاورز ہے وہ دینا چاہیے تھا آپ کو، عدالتی جو اختیارات ہیں وہ دینا چاہیے تھا آپ کو. لیکن آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، صرف اور صرف مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح کا کام ہو رہا ہے. بہرحال ہم تو اس بات کی آپ کو بتا رہے تھے کہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جو تشکیل دی گئی ہے وقف وہ ترمیمی ایکٹ کے سلسلے میں، اس سلسلے میں آج تیسرا اجلاس منعقد ہوا. جگدمبکا پال جو پہلے کانگریسی قائد تھے، اب بی جے پی میں شامل ہوئے. آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی کے وہ سرفہرست قائد ہیں، ان کو اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا. لوک سبھا کے 21 اور راجیہ سبھا کے 10 ارکان اس کمیٹی میں شامل ہیں. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جو ہے وزارت امکنہ ہے وہ شہری ترقیات، ساتھ ساتھ وزارت ریلوے ہے، وزارت روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز ہے، ان کے نمائندوں نے آج کمیٹی کے سامنے اپنی تجاویز پیش کی. اور چوتھا اجلاس جمعے کو منعقد ہو رہا ہے، جس میں آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا، زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا اور تلنگانہ وقف بورڈ کا جو ڈیلیگیشنز ہے وہ نمائندگی کریں گے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے. جی بالکل کرنا چاہیے ریاض صاحب، فورن ریپرزنٹیشن دینا چاہیے. اصل مسئلہ کیا ہے دیکھیے ریاض صاحب، الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کئی اسٹیٹس میں، وہ مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے شوشے چھوڑنا یہ تو پرانی عادت ہے. جی آپ اصل مسائل سے جو ہے نا بھاگنے کی، فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ چھیڑیں. کیا معلوم آپ کو وقف بورڈ کیا معلوم، یہ تو پیورلی مسلمانوں کا مسئلہ ہے. تو انیسلی ایسے قسم کے کنٹروورشل مسائل چھیڑ کے پبلک کو ان کو جو ہے نا توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے الیکشن ہونے والے مہاراشٹر میں بھی ہے، کئی جگہ ہونے والے، ہریانہ میں بھی الیکشن سب. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اور ایون اتر پردیش کا بھی لے لیجیے آپ، تو یہ ساری توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے بکواس قسم کے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. جی. تو بہرحال اس طرح کے کھیل میں آپ کو کیسا لگتا ہے کہ اس کھیل کے ذریعے کیا ہندوستان تباہ نہیں ہوگا؟ ہماری جو عالمی شبی ہے، ہمارے پیارے ملک کی، عظیم ملک کی، وہ عالمی شبی متاثر نہیں ہوگی؟ آف کورس مزے ریاض صاحب، کیونکہ یہاں پہ تو ہماجہتی جو ہم آہنگی ہے، یہاں ترقی ہونا چاہیے، وہ بالکل متاثر ہوئیں گے. کیا آپ جو ہے نا شبی چھوڑتے ہیں بیرونی ممالک میں اس قسم کی چیزیں کر کے آپ جانا؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف سراسر بدنامگی ہے آپ کی، کچھ بھی نہیں ہے جانا. اور اگر آپ کو ترقی چاہیے، ملک کو ترقی چاہیے، تو تمام طبقوں کی ترقی یکساں طور پہ ہونی چاہیے نا. اور یقین مانیے ہندوستان ہمارا ایک عظیم ملک ہے. اگر ہم یعنی پورے اتحاد کے ساتھ، حکومت سنجیدگی کے ساتھ اور تمام کو ساتھ لے کر حقیقت میں چلتی ہے تو یقین مانیے بہت بڑا یعنی ایک سپر پاور میں تبدیل ہو سکتا ہے ہندوستان. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ شرم کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر جتنے بھی پولیٹیشینس ہیں انہیں بھی یہ شرم آنی چاہیے کہ خاص طور پر جو بی جے پی کی حکمراں جماعت ہے اسے یہ سوچنا چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ مرکزی کابینہ
تلنگانہ میں ایک مسلم وزیر نہیں ہے, بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ میں لوک سبھا کے جو ہیں ایک مسلم ارکان رکن پارلیمنٹ نہیں ہے, راجیہ سبھا کا جو ارکان ہیں بی جے پی کے اس میں ایک مسلم رکن پارلیمنٹ نہیں ہے, تو یہ شرم کی بات ہے. اب پھر ہندوستان کیسے ترقی کرے گا؟ بالکل یار صاحب, یہاں پر اتنی جو ہے نا پوٹینشیلس ہے, یہاں پہ صحیح چیزیں ہیں, لیکن یہ لوگ ہرگز نمائندگی دینا نہیں چاہتے جانا. اور آپ باہر کے ملکوں میں کیا امپریشن چھوڑتے ہیں یہ بتائیے پہلے آپ جانا. آپ جاتے ہیں اسلامی ممالک ہے, کئی جو ہے نا گلف کنٹریز ہیں, وہاں پہ تو ہمارا مین پاور بہت سارا ہے وہاں پہ. جی ہاں, تو وہاں پر اگر کوئی سوال کرے تو آپ کیا جواب دیں گے اس کا بتائیے جانا. آپ کو دنیا کا زر مبادلہ آتا ہے, ایکسچینج آتا ہے وہاں سے, اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ کام کرتے ہیں, محنت کر کے کما رہے ہیں. تو وہاں پر وہ لوگ کیا سمجھتے ہوں گے کہ یہاں پر یہ حکومت یہ حرکتیں کیسی ہے, عجیب و غریب امتیازی, بلکہ لوگ سمجھتے ہیں بڑا بڑی چیز. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, زر مبادلہ کی بات کی, بیرونی زر مبادلہ کا. اپنے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مشرق وسطیٰ کا سوال ہے, سب سے زیادہ جو بیرونی زر مبادلہ آتا ہے امریکہ کے بعد مشرق وسطیٰ سے آتا ہے, متحدہ عرب امارات سے آتا ہے, اور ہندوستان دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جو سب سے زیادہ بیرونی زر مبادلہ حاصل کرتا ہے. جی بالکل جو ہے نا, آپ پورے گلف سے لے لیجیے, آپ سعودی عرب سے کئی کنٹری سے اتنا فورین ایکسچینج آتا ہے جس کے سے آپ کے بینک مضبوط ہیں آج. جی ہاں, ادروائز کیا حال ہوتا بینکس کا سنائیے. جبکہ یہاں پہ ڈپازٹ کی شرح گھٹ گئی ہے, معلوم آپ کو اتنا پریشان ہے آر بی آئی کہ ڈپازٹ کم ہوتے آ رہے, دن بدن کم ہوتے آ رہے ہیں. جی جی, اس کے باوجود پھر بھی آپ کو سہارا مل رہا ہے. لیکن ایک بات ہے, فارن ریزرو وائز جو ہے ہمارے بیرونی زر مبادلہ ہے وہ ماشاءاللہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب 650 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا ہے, جبکہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کا دیکھیں گے تو وہ 8 یا 7 ارب ڈالر تک محدود ہو کے رہ گیا ہے. یہ کیوں ہوا ہے معلوم آپ کو؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ وہاں پر مذہبی جنون پسندی, فرقہ پرستی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی. جی ہاں بالکل جو ہے نا, وہی حال جو ہے نا آپ کے شری لنکا کا بھی ہوا تھا. جی ہاں جی ہاں. تو یہ سب ریزن ان کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں فرقہ پرستی, اس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو گئے. تو لیکن ان کو سمجھ میں آتا نہیں یہ چیزیں جو ہے نا. جی جی جی, بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں, لیکن آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ضرور یہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس سے ضرور نمائندگی کیجیے, اور آن لائن بھی آپ نمائندگی کر سکتے ہیں, انگریزی میں اور ہندی میں لیٹرز بھی لکھ سکتے ہیں, ای میل بھی کر سکتے ہیں, فیکس بھی کر سکتے ہیں, اور انہیں احساس دلا سکتے ہیں کہ وقف ترمیمی ایکٹ جو بنایا جا رہا ہے وہ اینٹی مسلم ہے, اینٹی انڈیا ہے, ہندوستان کے بھی خلاف ہے, یہ دستور کے بھی خلاف ہے, قانون کے خلاف ہے, ناجائز ہے, اور حکومت کے ارادے جو ہے اور اس کی جو نیت ہے بہت خراب ہے. بالکل یہ اینٹی کانسٹیٹیوشن بھی بول سکتے ہیں اس کو جو ہے نا, دستور میں جو دی گئی ہیں آپ کو, جو آزادی دی گئی ہے, جو تحفظات دی گئے ہیں اس کے خلاف ہے, سراسری ہے. تو آپ کیسا جو ہے نا اس کو پاس کرنے کی کوشش کریں جانا, یہ مسئلہ ہے. ناظرین ہم ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں, اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ فرقہ وارانہ فساد سے ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح ریاست تلنگانہ کے ضلع آصف آباد میں کل فرقہ وارانہ فساد بھڑک اٹھا تھا, اور پولیس نے کس طرح کی کارروائی کی تھی یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک آج کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ حالات وہاں قابو میں ہیں, اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کل ہی ایم ایل سی جناب عامر علی خان نے بھی نمائندگی کی تھی ڈی جی پی سے بات بھی کی تھی مسٹر ڈاکٹر جتیندر سے, اور اس وقت انہوں نے جناب عامر علی خان صاحب کو یہ تیقن دیا تھا کہ وہاں یعنی آصف آباد میں ریپڈ ایکشن فورس تعینات کی جائے گی, اضافی فورس تعینات کی جائے گی. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر 2000 سے زائد پولیس والوں کو بشمول ریپڈ ایکشن فورس کے اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہاں بالکل سکون ہے, لیکن جس انداز میں باہر کے جو لوگ ہیں انہیں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے, چاہے وہ بی جے پی کے قائدین ہو یا دوسرے جماعتوں کے قائدین ہوں, ان کا داخلہ ممنوع ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امجد اللہ خالد جو ایم بی ٹی کے لیڈر ہیں وہ پہنچے تو انہیں بھی وہاں داخل ہونے نہیں دیا گیا, جبکہ بی جے پی قائدین کو بھی آصف آباد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. جی ریاض صاحب, یہ بار بار کیوں ہوتا ہے؟ یا تو پھر کانگریس کو بدنام کرنے کی آپ کی سازش ہے, تو حکومت کا کام ہے کہ اپنی مشتری کو چوکس رکھے نا. کیوں ایسا جو ہے نا کون کر رہے ہیں, کون سے عناصر ہے جو حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, فرقہ وارانہ جو اس قسم کی حرکتیں کر کے جانا. تو حکومت انٹیلیجنس کا کام ہے, انٹیلیجنس فیلئر ہے سراسری ہے جانا, اور لاپرواہی ہے پولیس کی. اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے ایک ایس پی کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے. جی ہاں بہت ضروری ہے ریاست, تو کنٹرول کیسا ہوئیں گے بتائیے آپ جانا. جی جی, پھر بار بار جو متاثرہ علاقے اس قسم کے جو سینسیٹیو ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے نا, اور بھی تہوار آ رہے ہیں کر رہے ہیں اس میں, اور حالات خراب ہو سکتے ہیں جناب. جی جی. بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہریانہ میں کیا ہوا ہے. ہریانہ میں فرقہ پرستی کو نقطے یہ عروج پر پہنچا دیا گیا ہے, بلندیوں پر پہنچا دیا گیا ہے, اور جانوروں کے نام پر وہاں ایسا لگتا ہے کہ جانوروں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. یعنی فرقہ پرست جانوروں کو, فرقہ پرست درندوں کو, فرقہ پرست کتوں کو یعنی کمیونل ڈاگس کو پوری کھلی چھوٹ دے رکھی گئی ہے, جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ ہریانہ میں ایک برہمن طالب علم جس کی عمر 19 سال ہے, اسے
गोली मारकर हलाक कर दिया गया, क्योंकि इन दरिंदों ने यानी गौ रक्षकों के रूप में ये जो गुंडे फिर रहे हैं दंदनाते, उन्होंने उसके सीने में, उसके गर्दन में गोली मारी और उसे हलाक कर दिया, उसका कत्ल कर दिया। और इन बेशर्मों को पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस उनके ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताने से गुरेज कर रही है। आखिर क्यों गुरेज कर रही है, ये सवाल करेंगे हम सिद्दीक साहब से। रियाज साहब, ये एक तो बात है, इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ पे और ये हुकूमत हारने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, तो ये इस किस्म की हरकतें। इससे पहले एक हफ्ता पहले मुस्लिम लड़के का भी वहाँ पे कत्ल हुआ था वहीं पे हरियाणा में। जी हाँ, साबिर। तो हाँ, साबिर का। तो ये जो है ना ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। हालांकि हुकूमत कहती है कि इनको खाली, इनको जो गौरक्षक है इनको टिप ऑफ देने का है, लेकिन हथियार कहाँ से आ रहा है ये समझ से बाहर है। जी जी, मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर उनको दे दिए कंप्लीटली अपने हाथ से, जो है ना जो दिल में वो लोग कर रहे हैं, जो है ना आप सोचिए, पॉइंट ब्लैंक से वो फायर कर रहा है, वो लड़के को मारता है वो। जी हाँ, जी हाँ। तो बताइए कि हथियार कितना आम हो गया है वहाँ पे। और आप देखेंगे सिद्दीक साहब, उसकी माँ है लड़की की, यानी आर्यन मिश्रा की जो माँ है, अब अंदाजा कीजिए माँ का क्या हाल हुआ होगा। एक जवान बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, और उसके बाप की यानी फिराक दिली आप देखिए कि वो जेल में जाकर मुलजिमीन से मुलाकात करता है, और एक मुलजिम जो अपने आप को गौ रक्षक कहता है, मैं समझता हूँ कि वो दरिंदा है, वो गुंडा है, वो दहशतगर्द है, उसे तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग एक नौजवान बच्चे को मार रहे हैं मुसलमान होने की शक में, उन्हें सरे मैदान यानी मैदान में लाकर गोलियां मारकर हलाक करना चाहिए, सजा देना चाहिए, सजाए मौत देना चाहिए, ताकि इस तरह के गुंडों को, इस तरह के दहशतगर्दों को सबक मिल सके कि वो हिंदुस्तान का नाम बदनाम करने की दोबारा जुर्रत ना कर सके और किसी की माँ के गोद को उजाड़ ना सके। ये क्या समझते हैं, ये एक माँ का गोद अगर उजड़ता है तो माँ का क्या हाल होता है। तो उमा उनका नाम है, मोहतरमा का, वो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि क्या मुसलमान इंसान नहीं है, ये सवाल किया है। और मैं समझता हूं कि इसका जवाब हमारे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को भी देना चाहिए, और हरियाणा की जो बीजेपी हुकूमत है उसे भी देना चाहिए कि आखिर मुसलमानों पर इस तरह का जुल्म क्यों हो रहा है। तुमने मुसलमानों के शोबे में एक ब्राह्मण लड़के को मार दिया, और उसकी माँ का बुरा हाल है सिद्दीक साहब। जी हाँ, बिल्कुल जी ना, उसका नाम अनिल कौशिक है, उसको ऑफिशियली तौर पे पकड़ लिया गया है। और बस खाली पुलिस बेबस नजर आ रही है, कुछ नहीं कह रही है, खाली अंदर उसको डाल दिए, कह रहे हैं कि गौरक्षक है। अरे हथियार क्यों दे रहे, हथियार कहाँ से आया उसको, जो है ना मानो मुनेसर इससे पहले था, वो भी हरियाणा का, उसके पास हथियार कहाँ से आए। ये सब गुंडागर्दी के वाक़यात है, इन्हें लॉलेसनेस है कम्प्लीटली। उनको दे दिए गए अख्तियार सारे कि जैसा चाहे जिसको चाहे मारो, जाना। जी जी, इतना बुरा हाल है हरियाणा स्टेट के। जी जी, आप देखेंगे कि उसका जब वालिद वहाँ मिलने जाता है तो उसके पैर छूता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक ब्राह्मण लड़के को मुसलमान होने की वजह से मार दिया है ना, उनके शुबे में मार दिया। तो मुसलमान उनको तुमने मारने का किसने तुमको लाइसेंस दिया है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं, क्या पुलिस तुमको दिए ऑर्डर के जो मार दो मुसलमान ने, तो जी जी, वो भी जो है ना आप फायर करके मारे। पहले तो पीट के मारते थे, अब तो आप फायरिंग के जरिए से मारे। बताइए कि कितनी वेपन्स आ गए इनके पास, अंदाजा लगाइए आप। नहीं, अगर वेपन्स आ गए तो ये हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो है ना, ये तो आज किसी के हाथ में वेपन्स है तो जवाब में मरेंगे कुछ लोग, लेकिन उनके पास अगर हथियार आ गया तो ये क्या कर लेंगे। बिल्कुल, जो है ना, ये लोग बहुत खतरनाक बात है ये जमहूरियत के लिए। इसको जो है ना फौरन कंट्रोल करनी चाहिए हुकूमत को, और पुलिस बेबस नजर आ रही है। बिल्कुल अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।